یہ حج اور زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ ہر سمت انوار ہر سو تجلی، وہ نور ہدایت مبارک ہو تم کو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔ آیت کریمہ میں بیان کردہ اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارہ برائے نگرانی امور مسجد حرام و مسجد نبوی میں حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والوں کے لیے مکمل منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اس بنیاد پر صبح کی روشنی سے شروع ہونے والے عملی اقدامات اگلے دن تک جاری رہتے ہیں۔ کام کا یہ منصوبہ سائنسی تحقیقی خاکے اور طے شدہ متعین وقت کے مطابق پورا سال اور کام کی نوعیت کے مطابق ہر موسم میں اس انداز سے جاری رہتا ہے جو اس مقدس اور محترم مقام کے لائق ہے، تاکہ زمین کا یہ سب سے پاکیزہ ٹکڑا اس طرح جگمگا اٹھے جیسا اس مقدس مقام کے شایان شان ہے۔ حرم مکی میں 1900 افراد صفائی کے عمل سے منسلک ہیں جو کہ مکمل طور پر جدید و ترقی یافتہ آلات سے لیس ہوتے ہیں۔ ان اسباب و آلات کی تعداد 4078 ہے۔ صفائی کا یہ عمل انتہائی برق رفتاری اور پوری دل جمی سے سر انجام پاتا ہے۔ اس سارے عمل کی نگرانی کرنے والا عملہ اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ 4 نشستوں پر مشتمل صفائی کا یہ عمل بغیر وقفے کے 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس میں عصر حاضر کے جدید ترین آلات کو زیر استعمال لایا جاتا ہے۔ مسجد حرام اور اس کے صحن سے متروکہ سامان اور گری پڑی اشیاء ہٹانے کے لیے 40 برقی گاڑیاں جبکہ 120 عام گاڑیوں سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 60 مشینیں مسجد کی دھلائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ مسجد حرام کے فرش پر بچھائی جانے والی قالینوں کی تعداد 7000 ہے، جس میں حسب ضرورت اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مسجد حرام سے روزانہ تقریباً 20 ٹن کے قریب کوڑا کرکٹ اٹھایا جاتا ہے، جبکہ حج اور رمضان وغیرہ میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ شعبہ صفائی کے کاموں کی ترتیب: پہلے مرحلے میں دھلائی کا کام کیا جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں قالینوں کی صفائی، تیسرا مرحلہ کوڑا کرکٹ اور کچرا اٹھانے کا ہوتا ہے، چوتھے مرحلے میں پالش کر کے چمک دمک پیدا کی جاتی ہے، جبکہ 5ویں مرحلے میں خوشبو کا چھڑکاؤ ہوتا ہے۔ وضو خانوں اور بیت الخلاؤں کی مجموعی تعداد 14000 ہے۔ صفائی پر مامور عملہ ان کو روزانہ 4 مرتبہ دھوتا ہے۔ یہ سارا کام انتہائی مہارت اور اس قدر احتیاط سے سر انجام دیا جاتا ہے کہ صفائی کے اس وسیع و عریض منصوبے کے باوجود حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی عبادت اور ریاضت بالکل متاثر نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ماربل کے فرش، ستونوں، مسجد حرام کے داخلی راستوں، مناروں، دروازوں اور دیگر اشیاء کو بھی بہترین انداز سے صاف کیا جاتا ہے۔ تسلسل کے ساتھ صفائی اور دھلائی کا یہ سلسلہ زمین کے جتنے حصے پر جاری و ساری رہتا ہے وہ 7 لاکھ مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جب جدید توسیع اپنی تکمیل کو پہنچے گی تو انشاءاللہ اس کا رقبہ 18 لاکھ مربع میٹر ہو جائے گا۔ یہ ہر طرف پھیلی ہوئی عظیم خدمات کا ایک حصہ ہے۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کی حکومت کے بے پناہ اقدامات کے ساتھ ساتھ آپ کی بھرپور خواہش اور ذاتی دلچسپی بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اور ان کے دلوں میں بسنے والا زمین کا یہ سب سے پاکیزہ ٹکڑا اپنی مثال آپ ہو۔ یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ ہر سمت انوار ہر سو تجلی، وہ نور ہدایت مبارک ہو تم کو۔
ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردن۔